لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی اہل محبت نے پیار کے ساتھ ترتیب دیا۔ میری دعا ہے خالق کائنات اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ یقیناً جب سے محفل شروع ہوئی، قرہ حضرات، نعت خوان، ہمارے نقیب محترم بھائی اور علماء اپنی اپنی حاضریاں لگوا رہے ہیں۔ مجھے حکم ہے کچھ گزارشات میں پیش کروں، اور میرے بعد آپ دیکھ رہے ہیں میرے اسٹیج کی زینت، میری دائیں جانب ہمارے اس علاقے کی ایک جانی پہچانی شخصیت، کئی دہائیوں سے اس شہر گوجرانوالہ میں اعلیٰ حضرت کی افکار کی ترجمانی کرنے والی شخصیت، ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا پیر مفتی ذکاء اللہ رضوی صاحب دامہ اقبالہ، آپ تشریف فرما ہیں، آپ بھی خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں، اور جن جن نے حاضریاں لگوائیں اللہ ان کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ دو حاضریاں میں نے سنی ہیں، ایک ہمارے صاحبزادہ حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آستانہ عالیہ وجواں شریف، اللہ رب العزت نے بڑی کمال مہارت بخشی ہے کہ بڑی گتھیوں کو منٹوں میں سلجھا دیتے ہیں، اور خوبصورت خطاب فرمایا آپ نے۔ اللہ کریم ایسے سادات کی اہل سنت میں کثرت فرمائے۔ اور دوسرا ہمارے اعجاز قادری بھائی نعت خوان ہیں، نوجوان ہیں اور عقیدے پر پڑھنے والے ہیں، اور حضرت کے بعد جو ہمارے بھائی محمد صغیر نقشبندی صاحب پڑھیں گے وہ بھی کمال عقیدے پر پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو آج کی اس محفل کی برکات نصیب فرمائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ٹھنڈ کا مجھے بھی احساس ہے کہ آج ٹھنڈ کافی ہے، بہرحال کوشش کریں گے جلدی جلدی آپ کو پیغام دیا جائے۔ جو موبائلوں کی زیارت کر رہے ہیں ذرا تھوڑا سر اٹھائیے اور ہمیں بھی دیکھیے، بیٹا ہم ادھر آئے ہیں، ذرا ہم بھی آئے ہیں محفل میں، تھوڑی سانو ویکھ لو، کوئی گل نہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ اس واسطے جب جب میرے کریم خاتم النبیین کا ذکر آئے تو درود پاک ضرور پڑھا کیجئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ درود پاک اتنے شوق سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے تو فرمایا اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ تو درود پاک ضرور پڑھا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت طیبہ تلاوت کی ہے اس کا خاص مضمون آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہیں گے۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، اور فرمایا اور وہ شخص جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے یہاں دو باتیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے، اور دوسری بات دو جنتیں کیسی۔ ہم نے تو ایک ہی جنت کا تذکرہ سنا ہے جو بعد الحشر عطا کی جائے گی، تو یہ دوسری جنت کہاں ہے، اور یہ اگر قرآن میں ہے تو پھر اس کا اصل مضمون و مفہوم کیا ہے، آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ ہم سمجھ جائیں گے۔ جہاں تک پہلا مضمون ہے اللہ کی بارگاہ کا خوف، یاد رکھیے یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندہ مومن میں ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جس بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو نکلا، اور وہ بھی مکھی کے برابر نہیں، اگر مکھی کو بھی دو ٹکڑے کر دیا جائے تو اس کا جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے اس کے برابر آنسو نکل آئے، تو فرمایا اس کے قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ یہ خوف خدا اتنا بڑا عمل ہے، اور یہ صحاح میں موجود ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے
اور جب آپ جس کو کہتے ہیں نا نیاز مندی کی کیفیت ہوتی تھی، ایک ہوتی ہے ناز کی کیفیت اور ایک ہوتی ہے نیاز کی کیفیت، عاجزی کہہ لیں آپ، تو اس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینہ اقدس سے جو دل انور و اقدس تھا اس کے دھڑکنے کی آواز ایسے آتی تھی جیسے ہنڈیا کے اندر پانی ڈال کر چولہے پر ابلنے کے لیے رکھ دیا جائے. یہ محبوب پاک ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے سارا جہاں بنایا گیا ہے. اور خوف خدا کی کیفیت یہ ہے، یہ تعلیم امت ہے کہ اگر میں نبی ہو کر، معصوم ہو کر اور سب کا امام ہو کر، سب سے افضل ہو کر اپنے رب سے اتنا ڈر رہا ہوں تو تمہیں بھی ڈرنا چاہیے. بسا اوقات یہ جو ہمارے لنڈے کے مفکرین بیٹھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوف ہوتا ہے یہ تو بندے کو بزدل بنا دیتا ہے، تو تم تو بزدل بناتے ہو، دلیر ہونا چاہیے. میں نے کہا بھائی جان یہاں کریکشن کر لیں، تھوڑی سی اپنی تصحیح کر لیں. وہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں دلیر ہونا چاہیے وہاں ہم نہیں ہوتے، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہم ہو رہے ہیں. تو اصل وجہ یہ دلیر ہونے کا شریعت میں حکم ہے، پر دلیر کہاں ہونا؟ جہاد میں. تو غزہ تو سارا لٹ گیا تو سارے تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں دلیر کیوں نہیں بنتے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ بے ہدگیاں، یہ بد عملیاں، یہ محرومیاں، یہ سب کے سامنے ہیں. یہاں تمہیں دلیر ہونا چاہیے کہ ان کی روک تھام کے لیے آواز اٹھاؤ، یہاں تو سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. جہاں تمہیں دلیر ہونا وہاں ہے ہی نہیں دلیر، اور جہاں نہیں ہونا وہاں دلیر ہو جاتے ہو. ہمیں دلیر ہونا ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے، نماز کے لیے، جہاد کے لیے. ہمیں ان چیزوں کے لیے دلیر ہونا ہے، صحابہ اور اہل بیت کی عزت کے لیے دلیر ہونا ہے. اور یہاں چپ کر جڑا جتھے لگا ہی رہے، وہاں یہ ہمارے کومنٹس ہوتے ہیں. اور جہاں پر ہم نے دلیر نہیں ہونا کہ ہم پڑوسیوں کو کچھ نہ کہیں، حلال و حرام کی تمیز کریں، یہ جتنی بھی باقی معاملات و عبادات ہیں ان کے اندر ہماری سستی نہ ہو، وہاں پر ہمیں بالکل یعنی کوئی نہیں، یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، بڑی گل ہے بھائی. یہاں ہمیں دلیر نہیں ہونا چاہیے، یہاں بزدل ہونا چاہیے، یہاں ڈرنا چاہیے. یہاں ہم ڈرتے نہیں ہیں، اور جہاں ہمیں جناب دلیر ہونا چاہیے وہاں ہم ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا کہ ہم نے دلیر کہاں ہونا ہے اور ڈرنا کہاں ہے. سمجھ آ رہی؟ دوسری بات، یہ ان مفکرین جو لنڈے کے اور یہ جتنا ٹین ڈبہ بیٹھتا ہے نا، یہ ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں دلیر ہونا کہاں ہے. یا تو ان مقامات کی نشاندہی کرو نا، ہمیں پتہ چلے کہ تمہارا یہ جو نظریہ ہے، ویژن ہے، یہ قرآن کے مطابق ہے. اور اگر نہیں ہے تو پہلے اپنی تصحیح کریں، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو ڈر سنانا ہے یاد رکھیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کو جو اللہ نے منصب عطا کیے نا، ان منصبوں میں سے ایک منصب یہ بھی تھا، یعنی منصب کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبر بتانے والے محبوب نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، گواہ بنا کر، اور ڈر سنانے والا بنا کر. تو محبوب پاک تو خود ڈر سنانے آئے، خوشخبریاں بھی اور ڈر بھی سنانے آئے. اور یہ کہنا کہ آپ ڈر کی بات نہ کریں، قوم جب بزدل ہو جائے گی، بھائی آپ کہاں ہیں؟ جہاں دین کی بات ہے، جہاں جہاد کی بات ہے، جہاں اسلام کی بات ہے، وہاں تو کوئی بول ہی نہیں رہا، وہاں تو سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں تو بزدل ہیں، جبکہ وہاں ہونا تھا دلیر. اور جہاں ہمیں بزدل بننا چاہیے، بظاہر میں بات کر رہا ہوں، وہاں ہم سارے جناب علی تکڑے ہو گئے. ہر چیز وہ سیانے کہتے ہیں لگے تے چڑیاں ماری آؤندے ہو، پوچھنا لائی کوئی نہیں. اس بات کو سمجھیں آپ حضرات. اور تیسری بات، یہ جو نبی پاک کے ذمہ داریاں ان میں سے ایک ذمہ داری ڈر سنانا بھی ہے. اور اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ ڈر جب سنایا جائے، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اس کی حد میں رکھتی ہے، حد سے باہر نہیں جانے دیتی. اب دیکھ لو، ہیلمٹ کے ساتھ موٹر سائیکل چلانے کا حکم آ گیا ہے، سارے ہی پائی پھر دے جے، لیکن پھر بھی کئی ٹھیٹ ہے گئے جڑے کولوں دی نسا کے ٹپ جاندے جے، ادھر دے بھی ہے. لیکن اگر قانون آپ کی سیفٹی کے لیے، تو مجھے میرا خیال ہے آپ کو عمل کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو ذلت پر نہیں پیش کرنا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، مفہوماً سنا رہا ہوں، کہ ایسا قانون بظاہر آپ کہیں کہ قرآن و حدیث میں تو یہ نہیں ہے، تو فرمایا قرآن و حدیث میں اگرچہ نہ ہو، اگر وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہو تو اس میں مزاحمت اور مخالفت کی بجائے بندے کو عمل کر لینا چاہیے، تاکہ فائدہ بھی ہو جائے اور بندہ خود ذلیل ہونے سے بھی بچ جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو جو قانون ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں انسانوں کے لیے فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور اسی فائدے کے پیش نظر وہ بنایا جاتا ہے. تو اس واسطے آپ مہربانی کیا، ٹھنڈ سے بھی بچ جائیں گے اور 2000 کے چلان سے بھی بچ جائیں گے. وہی 2000 جناب بادام لے کے کھا لو، انہوں جو دینے جے بادام لے کے کھا لو، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. اور ذلت سے بھی بچ جاؤ گے. موٹر سائیکل کیتے آپ کیتے 10 دن تاریخاں تے FIR وکریاں ریکارڈ وکرا خراب ہویا، تو کیوں نہیں آپ عمل کرتے؟ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ساتھ میں یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آپ کو صحیح بات بھی بتائیں کہ آپ قانون قوانین پر عمل کیا کریں. لیکن بات یہ بتا رہا ہوں کہ جب سے اس پر سختی ہوئی ہے سارے ہی عمل کر رہے ہیں.
انسان اپنی حد میں آ گیا, اشارے لگے ہیں جو توڑے گا وہ گھر چلان آ جائے گا, سارے ہی کہتے ہیں وہ بھائی اشارے تو بچی, وہ بھائی اشارے تو بچی. ایسا ہی ہے نا جی. اس کا مطلب یہ جو ڈر ہے نا, یہ بندے کو اس کی حد اور لمٹ میں لے کے آتا ہے. تو ڈر سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی لمٹ میں رہے, اور جب یہ لمٹ میں رہے گا نہ یہ قتل و غارت کرے گا, نہ ہی یہ لوٹ گھسوٹ کرے گا, اور نہ ہی یہ دنیا کے اندر باقی فتنے پھیلائے گا. تو جب ڈر اس کو سنا دیا گیا اور اس کے سامنے ڈر کی کیفیت ہوگی تو معاشرہ خود بخود امن والا بن جائے گا. اور یہی بات ہے میرے سیدی امیر اہل سنت, میرے ماہی, میرے لجپال, میرے پیر حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری صاحب دامہ اقبال. آپ سے کسی نے پوچھا کہ بڑے ہی حالات خراب ہو گئے اوپر سے نیچے تک, تو یہ اگر صحیح کرنا ہو تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ون نکاتی فارمولہ آپ نے ارشاد فرمایا, اور وہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں سب کے دلوں میں خوف خدا پیدا کر دو, مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. جس کے دل میں بھی خوف خدا آ گیا نا, وہ لڑائی جھگڑا کر, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے. خوف خدا والا کہاں پھر نمازیں چھوڑے گا, کہاں حج اور زکات چھوڑے گا, وہ ساری پوری کرے گا, وہ کام بھی ٹھیک ہو گیا. اور جب خوف خدا ہوگا تو نہ قتل و غارت, نہ لوٹ گسوٹ, نہ واڑیاں گوڑے تنگ, نہ ماں پیو, نہ بہنا بھراواں, نہ بیوی بچے, نہ دوست یار, نہ ہی چوری ڈاکہ قتل, کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ خوف خدا جب پیدا ہو گیا اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو معاشرے میں امن ہوا یا نہ ہوا. تو اصل خوف خدا یہی بات ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا آخری خطبہ سن لیں, اور ایک خطبہ بھی میرے نبی کا ایسا نہیں ہے جس میں آپ یہ نہ فرمائیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, بلکہ آخری خطبہ میں فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل, میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ اپنے رب سے ڈرتے رہنا. یہ خوف خدا اتنی اعلیٰ چیز ہے, جس کے اندر آ جائے وہ اپنی لمٹ میں رہتا ہے, وہی تو اصل انسان ہوتا ہے. اور آج کے دور میں یہی مطلوب و مقصود مومن ہے کہ ہمارے اندر بھی ڈر ہونا چاہیے اپنے رب کا, اپنے رسول کا, اپنی شریعت کا. تسی سنیا ہونا کئی باری, ناراض نہ ہونا, ہماری باتیں کئی سیدھی سادھی ہوتی ہیں اور کئیوں کو بڑے عجیب لگتی ہیں. ہم نے جب سے اتحاد اہل سنت کا کام شروع کیا تو بڑا ٹیمپو ہم نے اپنا بدل دیا ہے, اپ ڈیٹ ہو گیا تھوڑا سا. صحیح بات میں بتا رہا ہوں. تے باقی تو پچھلیاں تقریراں سن لیا جی, اسی پھر کتنا گلیاں دھوندے ہوندے سی پڑھ کے, وہ بھی ول ہوندا ہے, بھلے نہیں اسی, لیکن بس اوقات ہوتا نہیں انج, نہیں تو انج بھی کر لو. میں کہوں انج ہوندا پیا جے, سمجھ آ رہی ہے؟ بس اوقات ایسا کئی مولوی نعت خان پیر نقیب ایسے ہوتے, میں نہیں کسی فتوے تو ڈردا. تو میں کہ تو بدماش ہے, کیوں نہیں ڈردا تم؟ شریعت کا قتل تو تم خود کر رہے ہو. بھائی میں تو ڈرتا ہوں, ہمیں جو بات بتائے گا ہم بالکل جیسے کہتے سر جھکا کے قبول کریں گے نا, بات کرنے والا صحیح ہو, حاسد نہ ہو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو ہم قبول کریں گے. یہ کیا میں نہیں کسی فتوے سے ڈرتا. کیوں نہیں ڈرتا یار؟ فتویٰ کس چیز کا نام ہے؟ فتوے کا مطلب ہوتا ہے اللہ رسول کا جو حکم ہے وہ بیان کرنا, کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, کہ میں نہیں ڈردا. تو پھر بتائیں تیرا کیا بنے گا؟ میرے عزیز, اس واسطے ایسی بات کسی کو بھی نہیں بولنی چاہیے. اور پھر عوام تو عوام ہے, ان کو مزید احتیاط کی ضرورت ہے. میرے دوستو, یہ ہے اصل. فرمایا جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے. خوف خدا سے بندہ بھی ٹھیک, معاشرہ بھی ٹھیک, جہنم سے بھی بچ گیا, اور اللہ ڈبل جنت عطا فرمائے گا. اور یہ ایسا عمل ہے کہ جب بندہ اللہ کے خوف سے لرزتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے تم تو کہتے تھے کہ یہ قتل و غارت کرے گا, لڑائی جھگڑے کرے گا, او ویکھو روندا بھی پیا جی. ہاں, یہی وجہ ہے. علماء نے لکھا کہ جب انسان روتا ہے تو فرشتے آ کے کہتے باری تعالیٰ اے دے آنسو تو وخا سانو. وہ آنسو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. آ آنسو ہے جدا مول ہے کہ بندہ انہوں سیدھا جنت دے جائے گا. علماء کہتے ہیں دنیا کا پانی مل جائے وہ جہنم کی آگ نہیں بجھا سکتا, لیکن خوف خدا سے اگر آنکھ سے نکل آئے وہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتا ہے. اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجئے, اور اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد ان سب پر ایک نظر ڈالیے. یہ جو کیا کہتے ہیں شیٹ بنا لیجئے اور اس کو درست کرنے کی کوشش فرمائیے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات, گرامی قدر, فرمایا اللہ 2 جنتیں عطا کرے گا. 2 جنت تو ایک ہم نے سنی ہے, ایسا ہی ہے نا جی. تو 2 جنتوں کا کیا مطلب؟ اس کی تفسیر میں پھر علماء نے قلم اٹھا. میں نچوڑ عرض کر رہا ہوں. پہلی بات فرمایا 2 جنتیں, ویسے جنت کے 100 درجات ہیں, ان میں سے سب سے اونچا فردوس ہے, لیکن 2 جنتیں وہ ہیں, ایک جنت عدن, ایک جنت نعیم. یہ وہ جنتیں ہیں جس کے اندر انبیاء اور اولیاء صالحین جنہوں آپ بابے کہنے ہیں, یہ سارے نہ جنتا چ رہن گے. تو فرمایا جو خوف خدا والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عدن بھی عطا کرے گا, جنت نعیم بھی عطا کرے گا, کہ یہاں انبیاء اور اولیاء یعنی صلحاء یہ موجود ہیں. یہ 2 جنتوں کے درجات, ان کو 2 جنتیں کہا گیا. کیوں؟
فرمایا یہ خوف خدا رکھنے والا بندہ ہے، اور ہم نے اس کو یا نبیوں کا ساتھ عطا فرمایا ہے یا ولیوں کا ساتھ عطا فرمایا ہے۔ پہلی اس کی تفسیر یہ جنت عدن اور جنت نعیم، یہ دو جنتیں اس کی جانب اشارہ ہے۔ دوسرا اس کا علماء فرماتے ہیں کہ جنت اللہ نے ایک بنائی ہے سونے کی، ایک ہے چاندی کی۔ فرمایا جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سونے والی جنت بھی عطا کرے گا اور چاندی والی بھی عطا کرے گا۔ تو یہ دو جنتیں ہیں، ایک سونے ہے جنت ایک، لیکن اس میں ایک محل سونے کا ایک چاندی کا ہوگا۔ یہ دو جنتوں سے مراد ہے، یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے، فرمایا کہ جنت کے اندر جب وہ بندہ جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ دو حصے جنت کے عطا کرے گا۔ ایک میں وہ، بیٹا ادھر دیکھو نا بیٹا، ایک میں وہ خود رہے گا اور دوسرے میں اس کے بیوی بچے رہیں گے۔ وہاں پر تھوڑا پارٹیشن ہو جائے گی، اس کے لیے الگ اور اس کے بیوی بچوں کے لیے الگ۔ یہ دو جنتیں ہوں گی کہ اے دی کلے دیئے کہ آپ بیوی بچیاں دیئے۔ یہ تیسرا قول ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت جنت میں دو چیزیں عطا کرے گا، ایک اس کا گھر محل ہوگا اور ایک اس کے ساتھ باغ ہوگا جس میں وہ سیر کرے گا۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ کہہ لیں کار وکھرا تے پارک وکھرا۔ آپ اس پر کو فتویٰ نہ لگا دے کہ پارک کیا چھڑیا سوں، میں سمجھانے کے لیے، لان ہوتا ہے نا، باغیچہ ہوتا ہے، جنت تے ویسے ہی باغیچہ ہے، لیکن پھر بھی عطا کیا جائے گا، پھر بھی عطا کیا جائے گا کہ یہ تیرا گھر ہے، ایک حصہ یہ ہے، اور یہ تیرا وہ باغیچہ جس میں تم نے سیر کرنی ہے وہ الگ۔ یہ چوتھا قول ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ دو جنتیں اللہ یوں عطا کرے گا کہ جب بندہ مومن مر کے قبر میں جائے گا تو اس کی قبر کو جنت بنا دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے نا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار۔ فرمایا یہ جو قبر ہے جنت کے باغوں میں سے یا تو باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو فرمایا جب یہ قبر میں جائے گا تو بندہ مومن صالح نیک متقی پرہیزگار با ادب، تو فرمایا اس کی قبر کو جنت بنا دیا جائے گا۔ ایک یہ ہے، وہ جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کی ہوائیں، جنت کی غذائیں، جنت کے بچھونے، یہ اس کو عطا۔ ایک جنت یہ ہے، اور دوسری ما بعد الحشر جو اللہ کی رحمت اور مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت سے ملے گی، وہ جنت ہوگی۔ یہ پانچواں قول ہے۔ تھکے نہیں تو چھٹا قول بھی سنا دوں آپ حضرات کو۔ دو جنتوں کا چھواں قول علماء نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں ڈبل حصہ عطا کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ایک بندے کے نصیبوں میں 5 محل ہیں، اگر وہ خوف خدا والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت میں 10 محل عطا فرمائے گا۔ فرمایا 5 تیرے تے 5 خوف جڑا تو رکھدا سی اے او دے صدقے 2 جنتیں عطا کروں گا، مطلب ڈبل حصہ۔ یہ چھٹا قول ہے، اور جاگ رہے ہیں تو 7واں بھی سنا دوں آپ کو، اور آخری قول ہے یہ کہ 2 جنتوں کا مطلب کیا ہے۔ دوستان گرامی، ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی دنیا کو ہی جنت بنا دیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب دنیا جنت کیسے؟ اعمال صالحہ، مسجد مدرسے سے تعلق، حلال و حرام کی تمیز، اور اس کے ساتھ وہ جو بھی کام کرے گا وہ جنتیوں والے کرے گا، وہ 2 نمبر اور جہنمیوں والے نہیں کرے گا۔ یعنی اس کی زندگی کو جنت بنا دیا جائے گا۔ جیسا کہ بہت ساری چیزوں کو فرمایا گیا، مسجد جو ہے نا یہ جنت میں جائے گی، یہ اللہ کا گھر ہے۔ فقیہ بولے سمرکندی کو اگر آپ پڑھیں، تنبیہ الغافلین و دیگر بہت ساری کتب، مسجد والا چیپٹر کبھی پڑھیں تو فرمایا مسجد قیامت والے دن یہ ایک بحری بیڑے کی صورت میں آئے گی۔ اب وڈا بحری جہاز ہوندا ہے نا، او دے طرح بڑی بوٹ یہ بن کے آئے گی، اور یہ جو مؤذن ہوگا فرمایا کہ یہ سب کو بلائے گا۔ یہاں بھی بلاتا تھا نماز والا، اوتھے بھی سدے گا، اوے آ جاؤ اپنی سواری تیار ہے جنت والی۔ تے ڈرائیور کون ہوئے گا؟ امام و خطیب۔ یہ ڈرائیور ہوگا، یہ اس کو چلا کے جنت میں لے کے جائے گا۔ پھر کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو اسی بخشے جائیں گے، پوت اسی چلاونی ہی ہے، تسی پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہو، اسی چلاونی ہے، میں تنوں صحیح دسدا پیا جے۔ اس واسطے تھوڑا جہا ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو یار۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ بھی جنت، اور اسی طرح بس اوقات بڑی عجیب و غریب لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ بھی غور کریں۔ فرمایا کہ یہ جو بندہ مومن کی قبر ہے یہ بھی جنت۔ توجہ ہے؟ توجہ کریں بیٹے، توجہ کریں، میں تقریر بھول جاؤں گا، آپ بیٹھ جائیں پلوان، دیکھ لیا ہے؟ آ جائیں بیٹھیں آپ، میں سن رہا ہوں، کوئی نہیں، لائیو جاندہ پہ ہے، سارا جہان سندا ہے، بولو سبحان اللہ ذرا پیار دے نال۔ اگلی بات بھی سنیے گا، یہ بس اوقات اس سے بھی عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ لو جی وہ جنت تے جناب 7ویں آسمان تے ہے، تے میں کہا 7ویں تے بھی کوئی نہیں، تو قرآن پورا پڑھے ہی کوئی نہیں۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے ساتھ ہے، وہ کنہ کے ساتھ ہے؟ وہ حضور جانے جنہوں نے دیکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو وہاں جنت ہے۔ تو کہندے پھر بوا پاک پتن کیویں آ گیا اتنے، تو تسی کہندے بوا ہے،
जन्नत दा दरवाजा बेइज्जती बूआ ते मैं आख्या जी उत्थे बूआ नहीं आ सकदा ते फिर मैं कहा तेरी मां दे कदमां थल्ले जन्नत पूरी किवें आ गई को सानू भी तो दसना यार क्या ये कोई नहीं फरमा। हालांकि हदीस शरीफ में जैसे मां के कदमों के नीचे जन्नत है ना, अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, ये रिवायत भी ठीक है, लेकिन हकीकत ये है, ये सिहा में सही सनद सही मतन और ज्यादा हदीसों में ये मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत तुम्हारी मां के कदमों में भी है और तुम्हारे बाप के कदमों में भी है। यकीन फरमाइए, ये ज्यादा रिवायात में ये मफहूम मौजूद है। लेकिन असी कुमाला सुनाया, अब्बे वाला भी सुनाया करो यार, अब्बे दे कदमत भी जन्नत ही जे गड्डी पिछले ते मामा ठंडियां छावां, अब्बे दा हौसला जे जुमला लिखिया होवे कि फिर विच बह जांदा है, नहीं तो वो पुछ तो सकदा ना भी मां तो तेरी ठंडी छां है, मैं कौन हाँ? असल पुत्र तुसी ना ठंडी छां थल्ले बहने गिज्जे हो, लेकिन तुहानू ये नहीं पता बई ये जिहड़ी छां बर्दाश्त करदा पिया ना, ये कौन है? मां तो थल्ले वाली ठंडी छां हो गई, तो जिहड़ा सूरज नू बर्दाश्त करदा पिया वही तो प्यो है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। आपको रोटियां पकती बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो तवे थल्ले जिन्नी अग बालदी पई है ना, तवे नू पुछ अपने सीने ते किवें बर्दाश्त करके तैनू रोटियां पका पका, तैनू अम्मा दे परोठे चेते आउंदे ने, और तैनू वो तवा लियाउण वाला क्यों नहीं चेते आउंदा? थोड़ा सा मां के साथ बाप को भी समझो यार। और हकीकत ये है, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मां की शान बहुत ज्यादा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा 7 गुना ज्यादा बयान होती है। क्यों? फरमाया बच्चे का ताल्लुक ज्यादा मां के साथ रहता है, पेट में है तो ज्यादा अरसा मां के साथ, बचपन में है, छोटा है तो मां के साथ, बड़ा हो गया तो तब भी मां के साथ, यानी बालिग होने से पहले तो वो अटैच ही मां के साथ रहता है। तो इसलिए ज्यादा उसको कहा गया कि मां की इज्जत कर, एहतराम कर, इसका दिल ना तोड़। तो इसका यह मतलब नहीं है कि बाप की शान नहीं है, बाप मां से भी ज्यादा शान बाप की है। हाँ, मां से भी ज्यादा शान है बाप की है, ये याद रख लीजिए। वैसे ही कुरान ने कहा अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, फरमाया जो सिनफे मर्द है वो सिनफे औरत से अफजल है। तो जब अफजल है तो सुभान अल्लाह, ते सारियां तो पहले फिर बाबे आदम नूं पैदा कीता सी ना, अम्मा हव्वा ते बाद चाही सी ना, ते समझ ते जाना ही चाहिए है ना सारियां नूं। तो अम्मा जी का रुतबा बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो। लेकिन अब बेनू भी बयान कर लो यार, ये महबूब करीम ने फरमाया, ये सिहा में मौजूद है, फरमाया कि जिस पर जिसका बाप राजी हो उसका रब राजी होता है, और अगर किसी पर उसका बाप नाराज है तो रब भी नाराज होता है। बाप को समझने की कोशिश कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया बर्रू आबाअकुम तबर्रू अबनाअकुम, फरमाया अपने माँ बाप की इज्जत करो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे। और आज जो कहते हैं साड़ियाँ औलादा नाफरमान, कहीं गौर करो कि कहीं कोई बाप रह तो नहीं गया था माँ बाप की इज्जत करने वाला जो नहीं किया, और आज औलादे नाफरमान हो गई हैं। बस औकात आजमाइश के तौर पर भी होती है नाफरमान, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हमें समझना चाहिए, ये घरों में जरा बच्चों को काबू कीजिएगा, है अगर आवाज जा रही हो तो इनको जरा समझाइएगा बच्चों को। मेरे अजीज मेरे प्यारे दोस्त, यही हदीस पाक फरमाया इफ़ू निसाअकुम ताइफ़ा निसाउकुम, फरमाया लोगों की जो औरतें उनको पाक दामन रहने दो, अल्लाह तुम्हारी औरतों को भी पाक दामनी नसीब फरमाएगा। और अगर तुमने हर जगह मुंह मारा हलाल और हराम की तमीज किए बगैर, तो ये कर्ज तुम्हें घर से चुकाना पड़ेगा और फिर तुम परेशान होगे। अल्लाह हमारे ये एक हदीस समझ आ जाए, हमारा मुआशरा सही हो सकता है। समझ आ रही मेरी बात की? बात दूर ना चली जाए, मैं बात आपकी खिदमत में जो अर्ज कर रहा हूं इस बात को समझिएगा। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मां बाप के कदमों में जन्नत है, ते साडे बूहे ते ही बड़ा मसला बनया, ते पूरी जन्नत थल्ले आ गई। हुण गल कर, समझ आ रही ना? और मदीना शरीफ में चले जाएं, जन्नतुल बकी रियाजुल जन्ना, वो क्या है? तो पूरी 12 मरले था है जनाब। नबी पाक ने फरमाया जन्नत है। जन्नत उत्ते थल्ले किद्दां आ गई? नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। मसला समझिया करो सोनियो, एवं एतराज करके दौड़ जाना है, बात समझने वाली है। एतराज करने वाले, नबी पाक ने फरमाया पहली उम्मतें जो बर्बाद हुई इसकी 2 वजूहात हैं। कितनी वजूहात? एक, बहुत ज्यादा इख्तलाफ करते थे आपस में, निक्की निक्की गालते, बर्बाद हो गए। दूसरा, कसरत सवाल, हर गालते सवाल, और किसी ते अमल भी। हमारा जो दीन है ना, इधर देखिएगा, आजकल जैसे ये सोशल मीडिया पर बैठने वाले वो जाहिल भी 103 दिनों के बाद खोल दिया गया है। अल्लाह करके वो हुण उदा दंदी ना मारे जिवें पहलों मारदा हुंदा सी, क्योंकि हर राह जांदे नूं पै जांदा सी। समझ आ रही ना? लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं इस बात को समझिएगा। वो बात ये है, सिर्फ सवाल ही सवाल। ओ नमाज़ां तो पूरियां कर लो, अमल तो पूरे, जुमे तो पढ़ लो, ज़का ये नहीं, आ सवाल आ, मेरा सवाल आ, मेरा सवाल। ओ तू साडा ही सवाल है, तू कौन है?
ہمیں بھی تو پتا چلے نا جی. یہ بدتمیز لوگ ہیں جنہوں نے قوم کو سوال کے پیچھے لگا دی. جتنے سوال کرنے والے ہیں کسی کی 5 نمازیں پوری نہیں ہوتی. ڈب کے نہیں مار دے. قبر دے وچ تیرے کول اے سوال ہونا ہے تیرا پورا ہی کوئی نہیں. اس بات کو سمجھو. زیادہ بحث کرنے والے, سنگ پھنسانے والے, اجی میرا سوال ہے مینوں مطمئن کرو. تو اپنے ابے تے مطمئن نہیں, تو ساڈے سوال دے جواب دے کیدا مطمئن ہونا بھائی؟ تیرا تعلق ہی ہے نہیں یہ نال, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل دا. بات سمجھنے کی کوشش کریں بھائی. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, فرمایا سیدھے راستے پر چلو. کیڑا راستہ ہے؟ فرمایا جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کے راستے پر چل پڑے. سانو یہ نہیں آکھا کہ زیادہ سوال کرو. ہمیں کہا ہے جو بزرگوں کا راستہ اس پر چل پڑے, یعنی کلمہ پڑھ کے بزرگوں کے راستے پر چلنا ہے, بزرگوں کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بزرگوں کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے, چلنا ہے. یہ کئی نمازی بھی ہوتے پیچھے سے امام دے, اللہ پیچھے سے امام دے نماز یا پہ گئے ہیں کیا ہے, کیسا وسوقات نمازیں پیچھے پڑھ دینے, مخالفت بھی اسی کی کرتے ہیں. سمجھنا چاہیے ہم سب حضرات کو. تو جس کی گفتگو میں کثرت سوال ہو اور آپ کے ذہن میں شک ڈال کے چلا جائے, سوال ہے او یار میں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, سمجھ لیجئے یہ بندہ برباد ہے, یہ کٹی پتنگ ہے. اینو پتہ نہیں کیڑی ککر چ نے پھس جانا, تے پاٹ پھوٹ جانا, نال او دا بیڑا غرق نال تیرا بھی کرے گا. اور جس کی گفتگو میں پختگی ہوگی اور آپ کو کسی نتیجے پر پہنچائے گا, سمجھ لو کہ یہ بندہ کامیاب ہے, اور یہ کسی نشان کو دیکھ کر چل رہا ہے, اور وہ نشان یا نبیوں کا ہے یا ولیوں کا ہے. اور یہی قرآن مجید برہان رشید میں بیان کیا گیا ہے. اور یہاں پر جو واردات ڈالی جاتی ہے وہ آپ کے ایسی بات ہے, وہ جی دروازہ تے جنت اتیا تھے بوہا تھلے کداں آ گیا. اب دیکھنے والا کہتا ہے یار ہے کدھر, وہ پوچھ بھی تیری ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے کہ ہے, تو میں کہا کداں تھلے آ گئی ذرا دس نا. بوہا تاکیاں بعد دی گل ہے, وہ بعد وچ آپس حساب لاواں گے, پہلو ادھر آنا. یہ تو نہیں مینوں پتا. میں کہا پتہ کرنا کاکا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہمیں سمجھنا ہوگا بندہ مومن کی جو قبر ہوتی ہے وہ جنت کا باغ ہے. اگر اس کو کہہ دیا کسی نے جنت کی جگہ ہے تو اس میں کون سا کفر ہو گیا بھائی؟ کیا بندہ مومن کی قبر جنت کا باغ نہیں ہے؟ اتنی سی بات ہے. یہی بات اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بیان فرمائی ہے. تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس بات کو میری جان سمجھنے کی کوشش کریں. گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. واردات یہاں سے ڈالی جاتی ہے, بسا اوقات یہ نمبر ٹھیک ہے جی, حدیث ٹھیک ہے جی, میں نہ گل کرو جی. او بھائی جو تو مفہوم دے رہا یہ غلط ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث سناتا ہوں, اسی پر گفتگو ختم کروں گا, ساری گل تو سمجھ آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وفی روایت لا تتخذوا قبری عیدا. فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. یہ نبی پاک نے فرمایا. بس اتنی بات ہے. اور اس کو لے کر کے جتنے مزارات کے دشمن ہیں, اور ٹا دیو مزار, نبی پاک نے فرمایا جڑی قبر ہے جناب علی اس کو عیدگاہ نہیں بنانا. تسی قبراں تے جاندے ہو, عرس کر دیو, میلے لاؤندے ہو, فلانا فلانا, ٹا دیو ساریاں. او بھائی اس کا مفہوم تو سمجھ لو بھائی. نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. جڑے زیادہ کہتے ہیں گوگل پہ ہر چیز ہے, مولوی سے پوچھنا ضروری نہیں ہے. تو میں کہا گوگل والے نے ترجمہ پتہ کی کیتا ہے؟ کہندا جی حضور نے فرمایا قبر پہ میلہ نہیں لگانا چاہیے. حدیث میں میلے کا لفظ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے اسلام میں میلے کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں یا نماز کا تصور ہے, یا جمعے کا تصور ہے, یا حج کا تصور ہے, یا عید کا تصور ہے. اسلام میں تو یہ تصور ہے, میلے والا تو ہے ہی کوئی نہیں. ہر وہ کام جس میں غفلت ہو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. میلے ٹھیلے یہ تو غافلوں کا کام ہے, تو اس کے اندر کیسے اسلام کا تعلق ہی نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ. اور ویسے بھی اگر حضور فرمایا کہ میری قبر کو تم نے میلہ نہیں میری قبر چلا, تو پہلو قبراں تے میلے لاگ دے سن, بیڑا حضور نے روکیا ہے. یہ تو نہیں پتا. تو میں کہا کرنا پتا, میں ترجمہ کیڑے صاحب نہ کیتا ہی. یہ ہے واردات. اور دوسری بات, جب اس پر ہم نے بتایا لوگوں کو, سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا کہ یہاں حدیث میں لفظ نہیں, جھوٹ بولا. حضور فرما رہے میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا, اور یہ میلہ کہنا. اے پھر جناب علی دوسرے آ گئے یہ جاہل کی طرح, سمجھ رہے ہو نا. اور اس کا مطلب یہ ہوں لوجک دندہ پہ ہے جی, نویں لوجک تیرے کو کالا علم ہے, تینوں ہی پتا اور کسی نے پتا ہی کوئی نہیں. او جی عید والے دن عیدگاہ میں بڑا رش ہوتا ہے, تو حضور نے فرمایا میری قبر پہ رش نہیں لگانا.
اے جڑا کو دو چار جماعتیں پڑھ کے ہاں بات تو لاجک سے کر رہا ہے. تو میں نے کہا یہ لاجک جو کہتا نا مجھے لاجک سے سمجھائیں. یاد رکھیں ایک وقت آتا پٹڑی سے اتر کے شیطان بن جاتا. کیوں؟ شیطان نے بھی اللہ کے سامنے لاجک کی بات کی تھی. شیطان کہتا سی میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ کہتا لاجیکل بات یہ میں اب لاجک سمجھا رہا ہوں. بھئی آگ سے میں بناؤں آگ اوپر جاتی ہے, یہ مٹی سے بنا مٹی اوپر بھی ہو تو نیچے آ جاتی ہے. تو لاجک یہ ہے کہ مجھے سجدہ کیا جائے. لاجک والا ہی شیطان بنیا سی. ہمیں لاجک کے پیچھے نہیں لگایا گیا, مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے لگایا گیا. کچھ باتیں ہیں جہاں پر تیری عقل کو نہ بھی سمجھ آئے تو امام اعظم میں تینوں سمجھانا کو ضروری ہے. بات مان جا اللہ خیر صلی اللہ. تو مجھے لاجک سے سمجھائیں. لاجک نال تسی اپنے ابے نو نہیں سمجھ سکتے, امی نو نہیں. میں تینوں صحیح دسدا پیا. اے تاں کہندے نے ہیں امی ابے کو کسی بات کا نہیں پتا. میں کہ واقعی نہیں سی پتا. نہیں تے تو نہیں سی ہونا, یہ میں تینوں دس چھڈا. یہ میں صحیح بتا رہا ہوں, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب یہاں پر کہتے ہیں دیکھو جی عیدگاہ میں رش ہوتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہاں پر رش نہیں لگانا چاہے. اچھا میں نے کہا یار اگر یہ تیرا ہے تو پھر میرا بھی ایک بات سن. کہا کیا؟ تو میں نے کہا اگر قبر پر رش نہیں لگانا نبی پاک کے روزے پر تو میرے حضور نے یہ کیوں فرمایا تھا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جو میرے روزے کا دیدار کرے گا میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو جدو جانا ہی نہیں ویکھنا ہی نہیں تو شفاعت کی میں واجب ہوئے گی. یہ تو نہیں میں پتا. تو میں کیا پتا ہوں تے سننی نہ ہوں. دوسری حدیث میرے کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ بسم اللہ آپ نے ارشاد فرمایا, سننے والی بات ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من حج فلم یزرنی فقط جفانی. فرمایا جس نے حج کیا اور بعد میں مجھے ملنے مدینے نہ آیا, فرمایا وہ بے وفا ہے. فل کیپیسٹی حج 40 لاکھ بندہ کرتا ہے, چلو 20 لاکھ بندہ 10 لاکھ بندہ کر لا, 3 لاکھ مدینے نہیں وڑیا. میں گل کردا پیا, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ کو 30-40 بد نصیب ہوتے ہیں جنہیں نہیں وڑ دے. سمجھو کہ میرے سرکار نے بلایا ہی نہیں. چلو لالو 30 لاکھ بندہ نہیں آیا, 10 لاکھ بندہ مدینے آیا ہے. ایمانی قرآنی دسو رش پیا ہے کہ کوئی نہیں پیا ہے؟ تو کہنا بھی اتنے رش نہیں لاؤنا. یہ آ کی ہے نہیں مینوں پتا. تو میں کہ اے تینوں دسنا ہے وارداتی ہے, واردات نہ ڈال. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, تیسری حدیث سنا رہا ہوں, تھکے تو نہیں بیٹھے ہو, توجہ میری طرف فرمائیے. میں بتا رہا ہوں واردات کیسے ڈالی جاتی ہے. جی نمبر دسدا پیا, کتاب دا نا دسدا پیا, حدیث دا بھی نا ٹھیک ہے, کتاب بھی ٹھیک ہے, نمبر بھی ٹھیک ہے, متن بھی ٹھیک ہے, مفہوم غلط بیان ہو رہا ہے بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا. ترجمہ سنیا جی غور دے نال. فرمایا جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے, فرمایا اسے چاہیے کہ پھر مدینے میں مرے. اے جیندیاں نو نہیں جان دیندا بھی کتے راشنا پہ جائے. نبی پاک فرماؤندے نے بھی مریا جے بھی ایتھے ہی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کوئی نہیں آ رہی؟ جزاک اللہ. اخی یار عید آتے نہیں مینوں سمجھ آئی بھی یہ کیا چیز ہے. تو میں کہ ہوں ہولی ہولی کو دماغ کھولتا. ہوں اگلی گل سنے, 3 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں. کتنی جی؟ غور کیجئے گا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, قسم بخدا ہمیں مصطفیٰ کے روزے پر بھیج ہی خدا رہا ہے. آپ کہیں گے علامہ صاحب قسم اٹھائیے, کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن میں ہے. وہ کتنے 5واں سپارہ ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا اے محبوب یہ آپ کی امتی جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ ان کی شفاعت کر دیں تو اللہ بھی ان کی بخشش فرما کے جنت عطا فرما دے گا. ہم نے گناہ کیا ہے تو رب یہ فرمائے نا کہ آؤ مکے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اللہ فرماتا جاؤ میرے حبیب کے پاس. اور یہ مت کوئی سمجھے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مسئلہ ہے. عطبی والی روایت تو تمام نے لکھی ہے نا. حضرت مولا علی شیر خدا, مشکل کشا, داماد مصطفیٰ, زوج زہرا, تاجدار حلتا, مراد کل کفا, میرے قبلہ دل کعبہ جاں, حضرت علی پاک آپ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں محبوب پاک پردہ فرما چکے ہیں, روضہ اقدس و انور میں ہیں. ایک دیہاتی آتا ہے اور آپ کے روضہ اقدس پر آ کے رونا شروع کر دیتا ہے, اور بعض روایات میں ہے مٹی اٹھا کے اس کی برکت لے کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں, توجہ
جو کہتے مزارات پہ نہیں جانا, قبروں والے نہیں سنتے, تواڈے نہیں سن دے, ساڈے سن دے نے. مولا علی بیان کر رہے ہیں, اور کہا کہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں, مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی, حضور میں آپ کے پاس آ گیا, میرے سفارشی بنیے. اگلے جملے تے ہون جڑے چپ بیٹھے ہو ٹھنڈ تو تانوں بھی بڑی لگی ہے, پر جملہ گرمائے گا. فرمایا روضہ مصطفیٰ سے آواز آئی ہے, ہم نے تیری سفارش کر دی ہے اور اللہ نے بخشش و مغفرت فرما دی ہے. یہ کوئی مت سمجھے کہ وہاں سنی نہیں جاتی, ہو جا کام کر رہے, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں, او میرے دوست میرے عزیز بات سمجھو, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار گوہر بار میں ہمیں بھیج ہی خدا رہا ہے کہ اپنا سفارشی میرے حبیب کو بناؤ, اور جس کی سفارش میرے حبیب کر دیں, شفاعت میرے حبیب کر دیں, اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یعنی حضور کی نگاہ اٹھ کے جس پہ پڑ گئی وہ دا کم ہو گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. توجہ میری طرف فرمائیں, میں علماء کی خدمت میں سبق اور آپ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں. حدیث ٹھیک ہے, نمبر ٹھیک ہے, کتاب ٹھیک ہے, متن ٹھیک ہے, مفہوم غلط بیان ہو رہا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر تم نے رش نہیں لگانا. نہیں بچے, یہ بات غلط ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا نبی پاک نے فرمایا شرف المصطفیٰ میں روایت یہ موجود ہے, بہت سارے امام محدثین نے اس کو لکھا. میرے کریم نے فرمایا جب میں روضہ اقدس میں چلا جاؤں گا 70,000 فرشتے صبح آئیں گے اور 70,000 شام, جو ایک مرتبہ آئیں گے دوبارہ نہیں آ سکتے. تے جی راش نہیں لاؤنا تے 70,000 وہ کی کرنا ہوندے نے, تے جی وہ جا سکتے نے, اساں نہیں جا سکتے. ابھی صرف الزامی جواب دے رہا ہوں. علم مناظرہ میں کہتے ہیں الزامی جواب, پنجابی کہندے نے جداں دا منہ اوداں دی چانڈ, ایک سیٹن دوئی سیٹ. اے میں 5 دلیلاں دیتے, 5 علمی چنڈاں چنگی طرح جدو منہ سوج گیا ہے نا, ہوں میں کیا ارا ہوں تیری میں واردات دسی ہے, انہیں تو میں جواب دینا اور آپ بھی سنیے گا. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, سٹیج سے لے کر تمہاری طبیعت وجد نہ پیدا ہوئے تو آخر جی تاری صاحب چاسی نہیں آئی, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ توجہ سے بیٹھیے. اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر پر راش نہیں لگانا. میں نے کہا اس کا وہ مطلب بیان کر جو 1400 سالہ امت نے بیان کیا, وارداتیو واردات نہ کرو, اس امت کو مصطفیٰ کے دربار سے دور نہ کرو. اگر حضور کے دربار پر نہیں جانا بتائیے جائیں کہاں, بتائیے کہاں جائیں. اب اس کا جواب سن کیا ہے. میں نے کہا تھا وجد نہ ہے تو کہنا, 2 جواب دوں گا. پہلا سنو, یہ جو میرے کریم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. توجہ بھائی توجہ میری طرف سب حضرات کی. اس کا پہلا جواب یہ ہے, فرمایا عیدگاہ نہ بنانا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ راش نہ لگانا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں عیدگاہ میں تم عید والے دن جاتے ہو اور بعد میں نہیں جاتے, وہ عیدگاہ خالی رہتی ہے. میری قبر پر ایک مرتبہ آ کے بعد میں میرے روزے اور قبر کو خالی نہ رکھنا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات کی؟ میری قبر اور میرے روزے کو خالی نہ رکھنا. وہ عیدگاہ اور ہے کہ جہاں ایک مرتبہ جاتے ہو پھر واپس اور وہ خالی. میرے روزے کو خالی نہ رکھنا. کیوں؟ ملا علی قاری نے دوسرا جواب دیا. وہ فرماتے ہیں تم عیدگاہ میں 2 مرتبہ جاتے ہو, تمہاری 2 عیدیں ہیں, اس کے بعد نہیں جاتے کہ تمہاری عید نہیں ہے. فرمایا میرے روزے پر جب آؤ گے تمہاری عید ہی ہوتی چلی جائے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. اصل حقیقت یہ ہے میرے دوست میرے عزیز اور میرے بھائی, حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن اس کا مفہوم غلط بیان کیا جاتا ہے. واردات یہاں سے ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں وہ حدیث دا نمبر 10 دا ہے, میں کہا آپ 2 نمبر ہی. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات, میں اور بھی گفتگو سناتا لیکن میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر رہا ہوں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے, بالخصوص یہ فیس بک کے فتنوں سے اللہ کریم ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.